بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکرین پہ ابھرنے والا آج کا موضوع بہت سے لوگوں کو سوالیہ نشان کی طرح نظر آ رہا ہوگا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں نے کوئی 1.25 کی بات نہیں کر رہا، 1 کروڑ کی بات نہیں کر رہا، 10 کروڑ کی بات نہیں کر رہا، 1 ارب کی بات نہیں کر رہا، 1 کھرب کی بات نہیں کر رہا، بلکہ آج سکرین کا موضوع ہے 1500 کھرب۔ تو یہ 1500 کھرب کیا ہے اور یہ کیوں کر مکمل ہو سکتا ہے، اور یہ کیا راز ہے؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کا نام نظر کرم ہے، جس پہ ہم درود شریف کے فضائل و برکات اور اسرار و رموز بیان کرتے ہیں۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے بہت سال پہلے پڑھی ہوئی ایک ریفرنس کو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، امت مرحومہ۔ قربان جائیں صحابہ کرام کے، جنہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امت مرحومہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عطا فرمایا کہ امت مرحومہ یہ ہے کہ میری امت جب مرے گی، قبروں میں داخل ہوگی تو گناہوں سے لبریز ہوگی، اور جب روز قیامت قبروں سے نکلے گی تو بخشائی ہوگی، کیونکہ امت نے، باقی ماندہ امت نے ان کے لیے ایصال ثواب اس قدر کر رکھا ہوگا کہ وہ بخش دی جا چکی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت باغ حسین کمال سرکار رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق رسول اور محب درود و سلام تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ درود شریف پڑھنا ایک الگ عمل ہے، اور درود شریف پڑھے ہوئے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے امت کو ہدیہ کر دینا ایک الگ عمل ہے۔ یہ وہ اپنی تحریروں میں، خطبات کمال میں تحریر فرماتے ہیں، جس کا مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ یہی وہ ہستی بزرگ ہیں جنہوں نے نیت کی کہ میں ہر سال 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی امت کو ہدیۃً پیش کروں گا۔ آج کے دور میں بہت سے عاشقان رسول اس سلسلے کو سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور انٹرنیٹ پہ لے کے چل رہے ہیں۔ ہر منظم ایڈمن نے کچھ لوگوں کی ترتیب بنائی ہوئی ہے جو
ایک مخصوص تعداد میں درود شریف پڑھتے ہیں اور اپنے ایڈمن کو، گروپ ایڈمن کو وہ تعداد نوٹ کروا دیتے ہیں، اور گروپ ایڈمن وہ تعداد نوٹ کرتا جاتا ہے، اور جب درود پاک کا مشن پورا ہوتا ہے یا ہر مہینے کے اینڈ پہ یا ہر ہفتے کے اینڈ پہ وہ تحفہ درود شریف کا جو لکھا ہوتا ہے، لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے، ان کو تعداد بتائی ہوتی ہے، وہ درود شریف کا تحفہ گلدستے کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ 3 سال قبل ہم نے ایک سلسلہ ایسا ہی شروع کیا، اور کچھ مخلصین اور محبان درود کے ہمراہ ہم نے 1 کروڑ درود شریف کا سفر شروع کیا۔ ہمیں لوگ ملتے گئے، درود شریف پڑھتے رہے، درود شریف نوٹ کرواتے رہے۔ جب یہ سلسلہ میں نے شروع کیا تھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ مجھے تو کوئی لوگ نہیں جانتے، میں کوئی معروف انسان تو ہوں نہیں، تو مجھے ایسی محبان نے درود کی اور مخلصین کی ٹیم کیوں کر مل سکتی ہے؟ اور اس کے ہمراہ میں نے دل میں ایک سرگوشی یہ بھی ابھری تھی کہ یہ 1 کروڑ کا مشن کئی سالوں میں مکمل ہوگا، کیونکہ مجھے کوئی نہیں جانتا، تو کیوں کر لوگ میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے 1 کروڑ کا مشن 2 دن میں مکمل ہوا۔ اللہ اکبر! اب کسک اور مشن بڑھ گیا۔ اگلا مشن درود پاک کا 10 کروڑ مرتبہ درود شریف منتخب کیا۔ اس 10 کروڑ کے سفر کے دوران میرے والد محترم سید مفتی منیر الاسلام علوی صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ہمارا درود شریف کا سفر جاری و ساری تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ دوجا جس کو کہتے ہیں، جس کو کل شریف کا ختم کہتے ہیں، صبح صبح کل شریف کا ختم کی رسومات کا انتظام کیا جا رہا تھا، تو میرے دل میں ایک خواہش ابھری کہ یہ جو تحفہ درود شریف کا اکٹھا کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دو، اور ان کے وسیلے سے امت محمدیہ اور اپنے والد محترم کو بھی حبہ کرو۔ اب سفر تھا 10 کروڑ کا، جس میں ابھی کچھ تعداد باقی تھی، اور کل شریف کا ختم کا ٹائم تھا ظہر کے بعد، جو عموماً پاکستان میں ہوتا ہے۔ 10 بجے کے قریب ایک ان نون نمبر سے مجھے ایک درود شریف کی تعداد آئی، اور میں نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہمارا سفر تھا 10 کروڑ کا، اور درود شریف کی تعداد آئی 1 ارب۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میری کوئی اوقات نہیں، میں ایک عام سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گناہ گار امتی ہوں، لیکن جب سے درود شریف کا مشن شروع کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس فقیر کی لاج رکھ لیتے ہیں، اور ہر سال اور ہر وقت مقررہ پر درود شریف کی تعداد مکمل کر دی جاتی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ کلو والے دن صبح 10 بجے 1 ارب درود شریف کا تحفہ آیا، اور ہم نے وہ کلو کے ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ 1 ارب درود شریف کا تحفہ پیش کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا صدقہ و وسیلہ کل امت محمدیہ اور اپنے والد محترم ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی اور محب درود و سلام
نظر کرم کے بانی حضرت فیاض حسین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح مبارکہ کو بھی اس کا ثواب تحفتاً ہدیۃً نذرانۃً پیش کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اگلا ٹارگٹ 10 ارب کا منتخب ہوا۔ ہمیشہ کی طرح یہ سوچ تھی کہ اب یہ کیوں کر مکمل ہوگا۔ قصہ مختصر کہ ہر بار ٹارگٹ منتخب کیا جانے لگا اور ہر بار ٹارگٹ سے بڑھ کر درود شریف ہمارے پاس آنے لگا۔ جو سلسلہ 1 کروڑ سے شروع کیا گیا تھا وہ بڑھتے بڑھتے 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 1 کھرب، 100 کھرب، 150 کھرب تک چلا گیا، اور پھر ہم نے سوچا کہ اب اس تعداد سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، تو ہمارے درود گروپس کی ایک ایڈمن خاتون نے کہا کہ بھائی اس سلسلے کو کم نہیں کرنا، بڑھانا ہے۔ میں نے کہا اچھا تم ہی بتا دو کیا کرنا ہے بیٹا۔ تو اس بہن نے مجھے کہا کہ بھائی 1000 کھرب۔ اب یہ وہ چیز ہے جو انسانی عقل سے باہر ہے، لیکن یاد رکھنا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس لیے اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ جب درود شریف پڑھنا اللہ کی نے اپنے ذمہ رکھا ہے تو پھر درود شریف کا ٹارگٹ پورا کرنا بھی تو اللہ ہی کے ذمہ ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا، یعنی درود شریف پڑھنا بھی اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے نبی کا ذکر بلند کرنا بھی اللہ کے ذمہ میں ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کرنا بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور رسول اللہ کے ذکر کو دنیا میں پھیلانا بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ تو جب ٹارگٹ مقرر کیا جاتا ہے نا تو پھر درود شریف کی تعداد مکمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے۔ تو جو سفر 1 کروڑ سے شروع کیا وہ بڑھتے بڑھتے 1000 کھرب تک پہنچا، تو اب میں بھی ششر پنج کا شکار ہو گیا کہ ٹارگٹ رکھ لیا ہے کیوں کر مکمل ہوگا، کیوں کر مکمل ہوگا۔ معزز سامعین کرام، موضوع بڑا خاص ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ باقی موضوع پارٹ 2 میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔